ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग बोर हो रहे हैं और निकल गए भी है। तो मैं मुख्तसर बात करूँगा अपना 12 मिनट लूँगा, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं। शुरुआत करता हूँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلی العظیم۔ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے لیے ایک شعر ہے اور ہمارے اسپیشل اور خصوصی ہمارے ندیم الحق صاحب اور فہیم اختر صاحب کے لیے بھی یہ شعر میں بولتا ہوں۔ خود کو کر بلند اتنا، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور میری تعارف بہت لوگ متاثر ہیں میری تعارف سننے کے لیے، اور میں نے اردو اپنا زبان کیسا سیکھا ہوں حالانکہ کویتی شہری ہوتے ہوئے۔ میں مختصر سے کہنا چاہتا ہوں جی، میرا تعارف سید سلطان محمد کندری حسینی ہے۔ ہم حسینی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کندری ایک کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کندری کیا ہے۔ کندری وہ جیسا کچھ لوگ علاقوں کے حساب سے جانا جاتے ہیں، کندری وہ علاقہ تھا، اس کو بولتے تھے کندر۔ وہ ہوتا تھا جو ہمارے آبا و اجداد پہلے ایران میں ہوتے تھے۔ اس وقت کی بات تھی جب اس وقت شاہ کی حکومت چلتی تھی ایران میں، جمہوریت نہیں۔ اس وقت جب ہمارے آبا و اجداد کندار میں رہتے تھے، جیسا جو ہے شہباز قلندر کا نام سنا ہوگا آپ، ان کا اصلی نام تھا عثمان مورنڈ، وہ مورنڈ کے رہنے والے تھے۔ تو ایسے ہی ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آبا و اجداد کندار میں رہتے تھے۔ جب اس وقت پھر شاہ کی حکومت کے وقت تھوڑا سا اس وقت جو ہے سیکولر ہو گیا تھا کہ اسلام کے شریعت کے حساب سے اور اسلام کے خلاف بہت سارے صوبے چلتے تھے۔ اس وقت تو سیدوں کا قتل عام ہوتا تھا ادھر، تو ہمارے آبا و اجداد ادھر سے نکل کے پھر اس وقت کویت بنا تھا، تو اس وقت کویت میں آگے اور شفٹ ہو گئے اور اپنا جو ہے وقت پورا اور ہمارے جنریشن تک، ہمارے جیل تک انہوں نے ادھر گزارا ہے کویت میں۔ تو ہم سارے کویتی شہری ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اردو کیسی آتی ہے، تو اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے میں اکیلا ایک شخص ہوں جو اردو جانتا ہوں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ مجھے امی نے اسکول میں رکھا تھا انگلش سیکھنے کے لیے، پاکستانی اسکول میں، تاکہ میں انگلش سیکھوں۔ لیکن اس کے علاوہ انگریزی کے علاوہ میں نے جو ہے ادھر اردو بھی سیکھا، اور خواہش تھی مجھے کہ اردو کو پہچانو، تو میں نے انگلش کو بھی اپنایا، اردو کو بھی اپنایا۔ اس کے علاوہ میرے بہت سارے ساتھی ہند اور پاک سے ہیں، تاکہ اس کے علاوہ اسی لیے میری اردو اتنی صاف ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے تھے مجھ سے کہ آپ کی اردو کتنی صاف ہے، آپ ایسا لگتے ہو جیسا کہ آپ کویتی ہو ہی نہیں، آپ جو ہے یا ہند سے ہو یا پاک سے ہو۔ تو میں نہ ہند سے ہوں نہ پاک سے ہوں، مگر میرا دل کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے اپنے بھائی ہند اور پاک سے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ صاحب صاحب کے بارے میں، ساحر صاحب جو اتنے بڑے شاعر بھی تھے اور اچھے بڑے انسان بھی تھے، ان کے بارے میں جتنا بولے اتنا کم ہے۔ ان کی داستان اگر میں شروع کروں تو ختم ہوگا نہیں، کیونکہ ان کے 700 گانے اور ان کے 700 چیزیں جو انہوں نے فلمی دنیا میں اور ادبی دنیا میں اور شاعری کی دنیا میں انہوں نے جتنا خدمت دی ہے، میں جتنا بھی ان کے بارے میں کہوں وہ بہت کم ہے۔ انہوں نے تو اس دنیا کو تو چھوڑ گئے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ دلوں میں راج بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں جو ہے کہتا ہوں کچھ باتیں، جیسا کہ ساحر صاحب کا اور میرا ایک تھوڑا سا انمول کہانی یہ بھی ہے کہ ساحر صاحب کے تو اس وقت والد تھے، لیکن میرے تو جو ہے میں آپ کو بولتا ہوں
کہ میرے لیے امی سب کچھ ہے. جس طرح ساحر صاحب کے لیے امی ہوتے تھے سب کچھ. اس وقت میری عمر 2 سال کی تھی جب میرے والد صاحب وفات پا گئے. تو میرے لیے میری امی سب کچھ ہے. امی اور ابو وہ سب کچھ ہے. اس وقت یعنی جو ہے جتنا امی نے میرا خیال رکھا اور مجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور اچھے انسان بنایا اور اچھے تربیت اور ادب سکھائی ہے, یہ جو میں آپ لوگ کے سامنے ہوں یہ سارے ادب اور تربیت اور ہر چیز یہ اس کے وجہ میری امی ہے اور میں امی سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی عزت کرنا سیکھ لے. عورتوں کی عزت کرنا کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ عورت سے ہی آپ کی ماں عورت ہے اور آپ کی بہن بھی عورت ہے اور آپ کی بیٹی بھی عورت ہے. تو عورت کا عزت کرنا ایک اسلامیت شریعت کے حساب سے بہت لازم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب عورت جتنا آپ کو جو ہے آپ کے لیے اچھا بھی کرتی ہے اتنا عورت کا آپ نے غصہ بھی نہیں دیکھا. جو آدمی نے عورت کو جانے, کیونکہ وہ صرف اس لیے کچھ لوگ اردو میں بولتے ہیں صنف نازک اس لیے ہوتی ہے. صرف نازک یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے یعنی وہ نرم دل کے ہوتے ہیں زیادہ اور وہ یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اتنا ان کو کمزور نہ سمجھے کیونکہ عورت گھر بھی چلاتی ہے اور تربیت عورت سے ہی ہوتی ہے. اور آگے جو اسکول بھی ہوتا ہے انسان کا زندگی کا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ عورت سے ہی ہوتا ہے. جب عورت اچھی ہو اور آگے چلا سکے تو وہ عورت آدمی کو جو ہے فائدہ بھی دیتی ہے اور آدمی کو کامیاب بھی بنا دیتی ہے. اور بہت سارے یہ چیز ہوتی ہے کہ عورت کو ہمیشہ عزت, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہے جو لوگ پہلے اس زمانے میں بچیوں کو دفناتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بچی جتنا رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. بیٹا تو رزق لاتا ہے, بیٹی 2 رزق لاتی ہے گھر میں, ایک گھر کے لیے اور ایک باپ کے لیے. تو بیٹی اور عورت جو ہے بہت خوش نصیب والوں کو ملتی ہے. تو اس جو ہے نصیب کو ٹکرانا مت. اور اس کے علاوہ میں کچھ مختصر یہ کہوں گا ٹائم کے حساب سے کہ زندگی میں اتنا ہمیں درس مل جاتا ہے کہ ہم جو ہے زندگی سے سیکھتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں ہمارے لیے تعلیم سب کچھ ہے, تعلیم تو ہوتی ہے مدرسوں میں, کالج میں, اسکولوں میں, لیکن اس کے علاوہ زندگی ہمیں سکھا لیتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے اور کدھر جانا نہیں ہے. زندگی ہمیں سکھاتی ہے ایک چیز کہ ہم آگے کیا کر سکیں. زندگی ہمیں سکھاتی ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. زندگی سکھا دیتی ہے کہ کون آستین کا سانپ ہوتا ہے اور کون ہمارا وفادار ہوتا ہے. زندگی ہمیں ہر چیز سکھاتی ہے کہ آگے کیسا بڑھنا ہے اور آگے کیسا ہمارا زندگی بسانا ہے. تو زندگی کو جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے اتنا ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن زندگی اتنی بڑی ہے کہ زندگی کو کیسا چلانا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. زندگی تو لوگ بولتے ہیں کہ زندگی بیکار ہے نا, لوگ کے حساب سے لوگ کے نظریوں کے حساب سے زندگی ہوتی ہے, بلکہ زندگی خراب نہیں ہوتی ہے, لوگ خراب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے میں اجازت بھی چاہتا ہوں آپ سب سے. جیسا کہ مجھے کولکتہ یہ دوسری بار آیا ہوں میں کولکتہ. پہلے ٹائم جب میں آیا تھا فہیم صاحب کے پروگرام میں آیا تھا اور یہ دوسرا پروگرام ہے. یہ پروگرام میں مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے لوگ ٹیم سارے اچھے لگے. اور اسپیشلی میں خصوصاً اسی لیے آیا ہوں کیونکہ فہیم صاحب نے مجھے سیدھا انہوں نے بولا کہ ایک پروگرام ہے آپ کو آنا ہے. تو میں بولا فہیم صاحب آپ جب بھی بلائے مجھے آدھی رات کیوں نہ ہو میں ضرور آؤں گا. یہ فہیم صاحب کا پیار ہے اور اس کے علاوہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کا پیار ہے جو انہوں نے مجھے انویٹیشن دیا. اور اس کے علاوہ مجھے کولکتہ سے اتنا پیار ملا, اتنا محبت ملا, تو یہ میں ساتھ میں اپنے کویت ساتھ میں لے جاؤں گا یہ محبت اور پیار اور خلوص اور مہمان نوازی کا. شکریہ کولکتہ اور